الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقهنا فی الدین، اللهم فقهنا لما تحب وترضى، اللهم الهمنی رشدی وعزنی من نفسی، اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدنا علما وزدنا علما، اللهم آسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وهو اور لوگوں میں سے، تمام انسانوں میں سے، چونکہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، چونکہ قرآن کا پہلا ہدف کہ اس جگہ وہاں کے لوگ، وہاں کا ماحول کا خیال رکھا جائے جہاں پر قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتاب قرآن سب کے لیے، ہمیشہ کے دور میں آنے والوں کے لیے ہے، تو یہاں پر الناس سے مراد مدینہ والے اور اس کے بعد دنیا میں کہیں بھی رہنے والے لوگ، جس کے اندر بھی ایسی کوالٹی ہوگی وہ سب اس میں شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کا نام نہیں لیا، لوگوں کا نام لیا، اور لوگوں میں سے کچھ جو جب کا قول ہوئی، جن کی باتیں آپ کو تعجب میں ڈالتی ہے، پسند آتی ہے، بھلی لگتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتیں فی الحیاتی دنیا کی زندگی میں، یعنی انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کی باتیں تمہیں بہت ہی اچھی لگتی ہے، بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے، بہت پسندیدہ لگتی ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، یعنی اللہ کی نام کی پکی پکی قسمیں کھاتا ہے، اور اپنی جھوٹی باتوں کا یقین کروانے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتا ہے، حالانکہ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، حقیقت میں وہ سچا نہیں ہے، خوش اخلاق انسان نہیں ہے، بلکہ الد کا معنی ہے بہت سخت عداوت و دشمنی رکھنے والا، جھگڑالو شخص۔ الخصام، جھگڑا کرتے ہوئے غالب آنے والا۔ اس کا آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا اخنس بن شریق۔ وہ شخص منافق تھا، بہت فصیح و بلیغ اور شیریں کلام تھا، یعنی اتنی اچھی باتیں کرتا تھا۔ سورہ منافقون بھی وہ کہ ایسی باتیں کرنے والے آپ کو امپریس کرتے ہیں کہ جو آپ کو بھلی لگتی ہے ان کی باتیں، تو یہاں پر بھی بہت میٹھی میٹھی بات کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی چکنی چپڑی باتیں بہت پسند آتی تھی، اور بات بات پر اللہ کی قسم کھاتا تھا، بار بار اللہ کو گواہ بنا کر کہتا تھا کہ وہ بہت سچا انسان ہے اور مسلمانوں کا دلی دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں اور فرمایا کہ اس کی باتوں پر مت جانا کہ یہ تو سخت جھگڑالو قسم کا آدمی ہے، دوسروں کو باتیں خوش کرنے کی باتیں تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگوں نے 40 حدیث سے جو یاد کی اس میں ابغض الرجال الی اللہ الد الخصیم، سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ یہاں پر یہی بتایا گیا، کہا جاتا ہے کہ اخنس بن شریق اسلام سے، یعنی وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ منہ موڑتا ہے، تولا کا دوسرا معنی جب وہ حاکم بنایا جاتا ہے تو ایسا شخص کہتا ہے سعی فی الارض لیفسد فیہا، وہ بہت کوشش کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے کہ اس میں فساد کر کے لوٹ گھسوٹ کرے۔ اذا قیل لا تفسدوا، کہا جاتا ہے کہ اخنس بن شریق اسلام سے مرتد ہو کر مکہ واپس چلا گیا، اور راستے میں مسلمانوں کے جو بھی کھیت ملے انہیں اس نے جلا ڈالا، اور جو مسلمانوں کے جانور مویشی تھے انہیں اس نے مار ڈالا، اور اس طرح خوب فساد کیا۔ وہ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ ہلاک کرتا ہے کھیتی کو بھی اور نسلوں کو بھی، جانوروں کو بھی اور انسانوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف جھوٹی قسمیں اور باتوں سے خوش نہیں کیا جا سکتا، کہ سامنے سے تو اچھی باتیں اور عمل میں لوگوں میں فساد پیدا کرنے والے لوگوں میں آپس میں لڑانے والے، تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی منافق کی، اور اس کے علاوہ کیا، نوف بکالی جو تورات و انجیل کے عالم تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، وہ فرماتے کہ میں اللہ کی کتاب میں اس امت کے بعض لوگوں کی برائیاں پاتا ہوں کہ یہ دین بیچ کر دنیا کمائیں گے اور ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، مگر دل علوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے بکری کی کھالیں پہن لیں گے مگر ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کی جرات تو دیکھو کہ مجھے دھوکہ نہ دینا چاہتے ہیں، مجھے اپنی ذات کی قسم ان پر ایک ایسا فتنہ بھیجوں گا کہ جس سے ارباب حل وقت بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اور الد کے لغوی معنی ٹیڑھے کے ہیں،
جیسے کہ سورہ مریم آیت نمبر 97 میں یہ ورڈ آتا ہے وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، آپ اس قرآن سے ٹیڑھے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ یہی حال منافقوں کا ہے کہ وہ جھگڑتے وقت جھوٹ بولتے ہیں، سیدھی بات پر نہیں جمتے اور حق سے ہٹ جاتے ہیں، بلکہ الزام تراشتے اور بکواس کیا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب معاہدہ کرے تو توڑ ڈالے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ اللہ کے نزدیک سب سے برا انسان، سخت جھگڑالو شخص وہ ہے کہ جو اپنی یعنی باتوں سے سامنے سے کچھ اور پیچھے سے کچھ۔ منافق کی یہی وہ نشانی ہے نا، اس سے اپوزٹ کی یہاں پر وہ دی جا رہی ہے کہ ایک شخص یہ بھی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو انتہائی یعنی اور وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، یہ اس کے لیے، لیکن دوسری جگہ یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی جانیں اللہ کی رضا کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ بندوں پر بڑے ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اوپر بیان تھا کہ اس کے اقوال بدترین ہے، یعنی جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، جس کی زبان تو بڑی اچھی لگتی ہے، بہت فصیح و بلیغ باتیں کرتا ہے، لیکن اصل میں اس کا کردار، اس کا کیریکٹر بہت ہی خراب ہے، اور منافق ہے کہ سامنے سے کچھ اور پیچھے سے کچھ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، یہاں بیان ہے کہ اس کے افعال بھی بدترینی، یعنی اس کی باتیں ٹیڑھی اور جھوٹی، عقیدے گندے اور کرتوت گھناؤنے ہیں۔ یہاں سعی سے مراد ہے بہرحال منافقوں کا کام فساد بگاڑ کرنا، کھیتی اور باغات اجاڑنا اور نسل منقطع کرنا، جن پر لوگوں کی زندگیاں موقوف ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ فساد کو اور فساد پسندوں کو پسند نہیں کرتے، اور منافق کبھی بھی نصیحت نہیں مانگتے تھے۔ اگر اس قسم کے فساد پسندوں کو نصیحت کی جائے کہ سیدھے راستے اختیار کر کے سیدھے ہو جاؤ، تو مانتے ہی نہیں تھے، اور غرور کی وجہ سے حق سے باز رہتے تھے، بلکہ جوش مخالفت اور ضد میں آ کر اور گناہوں پر پل پڑتے تھے، جیسا کہ سورہ حج آیت نمبر 72 میں فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کافروں کے چہرے چڑھ جاتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنے والے پر جھپٹ پڑیں گے۔ آپ فرما دیجئے سنو، کیا میں تمہیں اس سے بھی بدتر خبر سناؤں؟ اللہ نے کافروں کے لیے جہنم کا وعدہ فرمایا، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں بھی جہنم ہی ان کا ٹھکانہ بتایا گیا، اور یہ بھی کہ جہنم عذاب کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں پر جو مراد ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور جو لوگوں میں سے جو بیچ ڈالتا ہے اپنے نفس کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والے۔ یہاں بھی الناس تمام لوگوں سے مراد ہے کہ کوئی بھی لوگ ہو، چاہے وہ پہلے والے کی کیٹیگری والے ہو، چاہے دوسرے کی کیٹیگری والی ہو، سب کے لیے خوشخبری ہے کہ جیسے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب، حضرت بلال اور حضرت سلمان فارسی کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو بکر، اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو اپنے رب کو ناراض کر دیا، اور ان لوگوں کو ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ لوگ اپنا گھر سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی خاطر تمہارے پاس آتے ہیں۔ جو لوگ اسلام کے راستے میں قربانی دیتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، وہ لوگ عزت کے قابل ہیں۔ اور یہ آیت جو ہے وہ خاص طور پر ایک صحابی ہے جن کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، صہیب رومی جن کا نام تھا۔ جب یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو مشرکین مکہ نے راستے میں ان کا سارا مال ان سے لوٹ لیا، اور ان کے بارے میں نیز مجاہدین اسلام کے بارے میں یہ آیت اتری کہ ان لوگوں نے کیا کہا کہ تم مکہ میں رہتے ہوئے مالدار بنے ہو، اب تم اگر مکہ چھوڑ کر جا رہے ہو تو ہم تم کو نہیں جانے دیں گے جب تک کہ تم کیا کرو، تمہارا سارا مال سب کچھ ہمارے حوالے نہیں کرتے، ہم تم کو نہیں جانے دیں گے۔ تو یہ اس پر راضی ہو گئے کہ میں اپنا مال دیتا ہوں لیکن مجھے ہجرت کر کے جانے دیجیے۔ ایک جوڑے کپڑے میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور ان کے پہنچنے سے پہلے
ابھی یہ سفر میں ہے کہ ان کے پہنچنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت اتار دی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، تمہارے پاس ایک شخص آ رہا ہے جس نے اپنا سب کچھ بیچ ڈالا، کس کی رضا کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیسا مرتبہ اور مقام دیا ان کے بارے میں ہم لوگ سیرت صحابہ میں پڑھ چکے ہیں، اور اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ پڑھیں گے تاکہ یاد دہانی ہو جائے ان کے بارے میں. تو مجاہدین اسلام کے بارے میں آیت اتری، اس میں مجاہدوں کی مدح ہے، جیسے کہ سورہ توبہ بھی میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے آیت نمبر 111 میں، ان اللہ اشترا، اللہ نے مومنوں سے جنت کے بدلے ان کی جان، ان کا مال خرید لیا ہے. یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، مارتے ہیں، خود بھی مارے جاتے ہیں. تورات، انجیل اور قرآن میں اللہ نے ان سے پکا وعدہ کر لیا ہے، پھر جو اللہ سے کیا ہوا معاہدہ پورا کرے اسے اس کا معاملہ یعنی تجارت مبارک ہو، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو ایسے بہت سے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اور اللہ کی رضا کب ملتی ہے؟ اللہ کی رضا اس وقت ملتی ہے جب انسان اپنے آپ کو پورا کا پورا اللہ کے سپرد کر دے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی معاملے میں کہا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، اپنے آپ کو سپرد کر دو، تو ہر جگہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے تو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ کے لیے. یعنی کتنا وہاں پر مشرک باپ ہے، اس کو دعوت دو، وہ پیچھے پڑ گیا، پوری قوم پیچھے پڑ گئی، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، وہاں سے شہر سے نکالے گئے، وہاں سے پھر دوسری جگہ جا کے جہاں بسے وہاں پر پھر اولاد کی خوشی دی. ابھی بچہ دودھ پیتا ہی ہے کہ لے جا کے چھوڑ دو وادی یعنی مکہ میں، وہاں وہ چھوڑ کر جا رہے، جہاں جہاں آزمائش کی. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے خود ان کی زبانی تعریف کی. جہاں جہاں وہ آزمائے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں وہاں پر کیا کیا، انہوں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا. تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ کی رضا ملتی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خلیل بنا لیا. پھر کہ اپنا دوست انسان کب کس کو بناتا ہے؟ جو اس کا خلیل سے یعنی ہم خیال، جو اس کا ہم خیال ہوتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے جو اس کا دوست چاہتا ہے. تو اللہ کو دوست بنا لیا اور اللہ کی چاہت کے کام کرتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ولی ہو جاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ کی رضا و خوشنودی والی کام کرنے والے بنے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو. صہیب رومی کا ایک اور نام کیا تھا؟ صہیب بن سنان. اور یہ صحابی جو ہیں سابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی جو سب سے پہلے سبقت کرنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے. کون سے آپ کا کیا نام؟ صہیب بن سنان. صہیب بن، اوکے. صہیب بن سنان. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شرکت کا شرف حاصل ہوا، یعنی سب اس میں وہ ہوئے. حضرت صہیب بن سنان اصلی کہاں کے رہنے والے تھے؟ عراق کے. ابھی چھوٹے سے تھے کہ رومیوں نے عراق پر حملہ کر دیا، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ حضرت صہیب کو بھی گرفتار کر کے روم لے گئے. لڑکپن اور جوانی کا دور روم میں گزرا، اس لیے ان کا مشہور نام کیا ہے؟ رومی ہے. یعنی اصلی کہاں کے تھے؟ کہاں کے تھے؟ عراق کے. عراق کے تھے. پھر رومی کیسے نام پڑ گیا؟ بعد میں روم میں گئے، اس لیے. کیسے گئے؟ اپنے آپ چلے گئے؟ بچپن میں ہجرت وغیرہ کی ہوگی. ہجرت نے آپ ابھی نے تو کہا تھا نا ابھی کہ وہ وہیں رومیوں رہے. نے عراق پر حملہ کیا. ہاں جب کوئی قوم کسی پر حملہ کرتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہاں جب جنگ جیت جاتے ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کو قیدی بنا کر اپنے ملک لے جاتے ہیں. تو ان کو بھی لے جایا گیا چھوٹے بچپن میں ہی. اب وہاں چھوٹے بالغ ہوئے، اس کے بعد جوان ہوئے، اور اس کے بعد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا تو مدینہ آئے. تو اس طرح ان کا نام مشہور ہے صہیب رومی. حضرت صہیب بن سنان اور حضرت عمار بن یاسر ایک ہی روز دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے. یعنی یہ دونوں صحابی، عمار بن یاسر آل یاسر، یعنی بہت وہ ہے ان لوگوں کا جو مرتبہ.
حضرت صہیب بن سنان نے بھی دوسرے سابقون الاولون کی طرح کفار کے لرزہ خیز مظالم برداشت کیے، یعنی ان کو بھی بہت ساری تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، کافر و مشرکوں کی مارتے تھے اور وہ کرتے تھے اور باندھ دیا کرتے تھے. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سب سے پہلے 7 آدمیوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمار، حضرت سمیہ، حضرت صہیب بن رومی، حضرت بلال اور حضرت مقداد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چچا ابو طالب کے ذریعے قریش مکہ کے مظالم سے محفوظ رکھا. حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے ذریعے بچائے رکھا، اور جہاں تک باقی 5 حضرات کا تعلق ہے انہیں مشرک پکڑ لیتے اور لوہے کی زرہ پہنا کر تپتی دھوپ میں لٹا دیتے. ان میں سے تمام افراد نے اپنی زبان سے کفار کی مطلب کی بات ادا کر دی اور اپنی جان بچائی، سوائے حضرت بلال کے. یعنی جیسے آج بھی پکڑ کے کہا جاتا ہے نا کہ یہ بولو تو ہم تم کو چھوڑیں گے، نہیں تو مار ڈالیں گے. تو اگر یہ ایسے کوئی حالت ہو جاتی ہے تو دل کا حال، جیسے ایک صحابی آتے ہیں، رسول اللہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کوئی وہ انکار کروں آپ کی رسالت کا، لیکن میرا جو آقا ہے جو مجھے اس قدر مارتا تو کہتا تھا کہ تو انکار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو میں نے تو اپنی جان بچانے کے لیے اس کے سامنے اقرار کر لیا، ہاں جو تو بول رہا ہے ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے بول دیا، تمہارے دل کا کیا حال تھا، دل کیا گواہی دے رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ دل میرا یہ گواہی دے رہا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، بس اپنی جان بچانے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، نیت کیسی ہے کہ کسی کے ڈر سے یا اس کی وجہ سے، تو یہ چیز ایک ملتی ہے. تو اپنی تو سب نے کہہ دیا جو کفار کہلوانا چاہتے تھے، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کے ہلاک ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی اور اپنی مشرک قوم کے سامنے ذلیل اور رسوا ہوتے رہے. مشرک انہیں پکڑ لیتے اور لڑکوں کے حوالے کر دیتے جو انہیں مکہ کی گھاٹیوں میں گھسیٹتے پھرتے، اور حضرت بلال مسلسل یہی کہتے رہے، الاحد الاحد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اللہ کی راہ میں اپنا مال قربان کر کے ہجرت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صہیب کی فضیلت میں آیت نازل کی، جیسا کہ ہم لوگ یہ آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 205 جو ہے کس کے لیے، 207 صہیب رومی کے لیے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب حضرت صہیب ہجرت کے لیے مکہ سے نکلے تو قریش مکہ نے ان کو گھیر لیا، اور حضرت صہیب نے اپنے ترکش سے 40 نیزے نکالے اور کفار سے مخاطب ہو کر کہنے لگے میرے قریب نہیں پھٹکنا ورنہ میں ہر ایک کو اپنے نیزے پر رکھ لوں گا، اگر کوئی زندہ بچ گیا تو اپنی تلوار نکال لوں گا، اور تمہیں معلوم ہے میں جنگجو آدمی، یعنی میں جنگ میں ماہر ہوں، مکہ میں میری 2 لونڈیاں ہیں وہ لے لو اور مجھے جانے دو. حضرت انس سے بھی ایسے ہی مروی حضرت صہیب کے اس واقعے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور لوگوں میں سے بعض ایسے جو اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں، اللہ ایسے بندوں کے لیے بہت مہربان ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 207. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صہیب سے ملے تو فرمایا اے ابو یحییٰ، حضرت صہیب کی کنیت تھی کہ ان کے بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، اے ابو یحییٰ تو نے بہت اچھا سودا کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی جو بقرہ کی ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 207. حضرت صہیب کہتے ہیں کہ میں مکہ سے مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے سامنے روٹی اور کھجوریں رکھی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا قریب آ جاؤ اور کھاؤ. میں نے ایک کھجور لی اور کھانے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آنکھیں دکھ رہی ہیں اور تم کھجوریں کھا رہے ہو؟ حضرت صہیب نے عرض کی میں دوسری سمت میں کھا رہا ہوں جس طرف آنکھ نہیں دکھتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر مسکرانے لگے. یعنی صحابہ کرام بھی ہنسی مذاق کرتے تھے، لیکن کیسا کرتے تھے کہ جس میں نہ جھوٹ ہوتا تھا اور نہ کوئی کسی کی دل آزاری ہوتی تھی، نہ دل دکھانا مقصود ہوتا تھا، نہ کسی کا مذاق اڑانا. تو ایسا جو مذاق ہے وہ کیا ہے، پسندیدہ ہے، جائز ہے، اور یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند نہیں کیا. بہت ساری ایسی وہ ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں کتاب ہے، وہ اس میں یہی ساری چیزیں کہ کیسے کیسے وہ کرتے تھے. جیسے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجورے کھا رہے تھے، دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ کھجورے کھا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں کون تھے؟ علی بن ابو طالب، یعنی آپ کے داماد بھی آپ کے کزن بھی.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے کہ کھجورے کھا کر علی رضی اللہ عنہ کے پاس ڈالتے جا رہے تھے، گٹلی اس کی علی رضی اللہ عنہ کے پاس ڈالتے جا رہے تھے. جب سب کھجورے ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق سے کہا علی تم یعنی تم نے ساری کھجورے یعنی یہ جو گٹلی پڑی ساری کھجورے تم نے کھائی. تو علی رضی اللہ عنہ نے مذاق سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تو کھجورے کھائی گٹلی نکال کر، آپ تو گٹلی بھی کھا گئے. یعنی مذاق کیا کہ وہ گٹلی جو آپ نے دیکھی پھینکی میرے پاس میں نے دیکھا تو آپ تو گٹلی بھی کھا گئے. تو یہ اس طرح کا مذاق اسلام میں جس کو مزاح کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے مذاق اور ایک ہوتا ہے مزاح. مزاح یعنی یہ جو جائز ہے، جو پسندیدہ ہے، جس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہو، کسی کا دل دکانا مقصود نہیں ہو، کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہو، کوئی جھوٹ نہیں ہو، تو ایسا مزاح جائز ہے. حضرت صہیب بن سنان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. حضرت عائض بن عمر سے روایت ہے حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی اور حضرت بلال چند دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو سفیان آئے. صحابہ نے آپس میں کہا اللہ کے اس دشمن کی گردن تک تلواریں ابھی تک نہیں پہنچی. حضرت ابو بکر نے کہا کیا تم اس بوڑھے قریشی سردار کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو؟ شاید کسی وقت ہو سکتا ہے یہ اسلام قبول کر لے. اور بعد میں اس نے اسلام قبول کیا. حضرت ابو بکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تو نے یہ کہہ کر ان لوگوں یعنی حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال کو ناراض کر دیا. اگر تو نے ان کو ناراض کیا تو گویا اپنے رب کو ناراض کیا. چنانچہ حضرت ابو بکر ان لوگوں کے پاس واپس آئے اور کہا اے بھائیو میں نے تمہیں ناراض کیا تھا، مجھے معاف کر دو. ان حضرات نے کہا ہمارے بھائی ایسی کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو معاف فرمائے. کتنے بڑے دل کے لوگ تھے نا کہ نہ برا مانا نہ کچھ کیا، کوئی بھی چیز، ایسے اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ ہم میں عطا فرمائے. حضرت صہیب کی کنیت ابو یحییٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا، کنیت رکھی ابو یحییٰ. حضرت حمزہ بن صہیب سے روایت ہے حضرت عمر نے حضرت صہیب سے پوچھا تم نے ابو یحییٰ کنیت کیسے رکھی حالانکہ اس نام کا تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ حضرت صہیب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت ابو یحییٰ رکھی، یعنی میرے بیٹا کوئی نہیں ہے کہ جس کا نام یحییٰ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام رکھا. عہد فاروقی میں حضرت صہیب رومی مسجد نبوی کے امام تھے اور حضرت عمر فاروق کی نماز جنازہ بھی کس نے پڑھائی؟ حضرت صہیب رومی نے. امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت صہیب کو لوگوں کی نماز پڑھانے کا حکم دیا اور لوگوں نے بھی حضرت صہیب کو ترجیح دی. حضرت عمر فاروق کی نماز جنازہ بھی حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے ہی پڑھائی. تو اس سے یہ صحابی کا پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی جنگجو اور بہت بہادر تھے، کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے. لیکن اللہ کی راہ میں جو دیا کہ ان لوگوں نے روک لیا مشرکین مکہ کہ ہم تم کو نہیں جانے دیں گے کہ جب تک کہ تم اپنا سارا مال اور تمہارا سارا سب کچھ ہمارے حوالے نہیں کرتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا جتنا بھی مال ہے، میری 2 لونڈیاں ہیں اور میری جائیداد ہے یا میرا جو بھی چیز ہے وہ سب لے لو اور مجھے جانے دو، ہجرت سے مجھ کو مت روکو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا جو ہے، ان کی یہ جو عادت ہے اتنی پسند آئی کہ ابھی مکہ پہنچے، مدینہ پہنچے بھی نہیں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 207 کہ ابھی آ رہے ہیں صہیب رومی اور وہ اپنی جان کے علاوہ تمام چیزیں اللہ کی راہ میں دے کر آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی یعنی قیامت تک کا جب بھی پڑھا جائے گا تو یہ نام جو ہے کہ صہیب رومی کے نام سے اس آیت کو یاد کیا جائے گا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو جنہوں نے بیچ دیا اپنے نفس کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کی مرضی، اور وہ اللہ پھر کیا کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی قدردانی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سابقون الاولون کے لیے تو جنت میں اونچے ہی درجے ہیں نا، سب سے آگے درجے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اسی لیے کہا ہے نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. آگے کی آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. اور اللہ کی رضا کب ملتی ہے؟ اللہ کی رضا اس وقت ملتی ہے جب انسان اپنے آپ کو پورا کا پورا اللہ کو بیچ دے، یعنی اللہ کے حوالے کر دے. جیسے کہ یہ آیت اگلی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ.
ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، یعنی اپنی جان، اپنی مال، اپنی طاقت، اپنا علم، اپنی صلاحیت سب کچھ لے کر اسلام میں آنا ہے. پورے کے پورے اندر آ جاؤ تاکہ پورے طور پر اسلام کی خدمت کر سکو. سلم کا معنی ہے اطاعت، اسلام، اور پورے یعنی جان و دل، ذوق و شوق کے ساتھ اسلام میں آؤ. ایسا نہ ہو کہ اسلام کے بعض احکام تو قبول کر لو اور بعض احکام کو چھوڑ دو. جیسے پڑھ چکے نا اس سے پہلے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب کے بعض حصے کو تو لیتے ہو اور بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو. یہ نہیں کہ ذاتی زندگی میں تو نماز روزہ کرو اور تجارت کا جب بزنس کا کام ہے، معنی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر معاملے میں دین کو پہلے دیکھنا ہے کہ دین ہم کو کس چیز کی اجازت دیتا ہے. مثلا نماز روزہ کرنے والا ایک نمازی ہے، لیکن جب بزنس کا معاملہ آتا ہے تو بزنس کو کفار کے طریقے پر کرتا ہے اور دین سے الگ ہو کر سمجھتا ہے کہ بزنس کرنا ایک الگ چیز ہے اور عبادت اللہ کی کرنا ایک الگ چیز ہے. نہیں، بلکہ بزنس میں بھی وہ دیکھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا حکم دیا ہے، کیسا بزنس کروں، اس میں جھوٹ نہیں ہو، اس میں سودی لین دین نہیں ہو، اسے میں کسی کے ساتھ دھوکے بازی نہیں ہو، اسے میں کسی کا دل آزاری نہیں ہو، کسی کا حق مارنا نہیں ہو. یہ ساری چیزیں تو بہت ساری چیزیں جیسے ہمارے وہاں بھی کتابوں میں، ہاں ٹھیک ہے وہ قرآن میں آیا ہے اس کو ہم لیتے ہیں، لیکن یہ چیز ہمارے بس کی بات نہیں، ہم نہیں کر سکتے. تو پھر آپ پورے کے پورے کا اسلام میں داخل ہوئے. آپ تو اپنی مرضی کے وہ جیسے پڑھ چکے نا پہلے پارے میں، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دو. تو یہاں پر وہی ہے جیسے کسی شاعر نے کیا کہا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی جان دے دی لیکن پھر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا حق ادا نہیں کیا. تو ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام یعنی قبول کیا ہے. تو اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، پکے اور سچے مسلمان بننے کی تاکید اپنے آپ سے. مسلمانوں کو حکم ہے کہ اسلام کے تمام احکامات پر پابند ہو جائیں اور تمام برے کاموں سے باز رہیں تاکہ پکے سچے مسلمان بن جائیں. سلم سے اسلام یا اطاعت یا صلح مراد ہے، کافہ یعنی پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور تمام اسلامی احکام بجا لاؤ. یعنی کہ کچھ چیز تو اسلام کی اچھی لگ رہی ہے تو مانیں گے اور کچھ چیزیں اسلام کی نہیں پسند ہے تو اپنی مرضی چلائیں گے، ایسا نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں ایمان والوں سے اہل کتاب مومن مراد ہے، کیونکہ اگرچہ وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن تورات کی چند باتوں پر اور سابق شریعت کے چند احکام پر عمل پیرا تھے. انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مسلمان ہو گئے ہو تو اب پوری طریقے سے شریعت محمدیہ کو فالو کرو، ہر چھوٹی اور بڑی بات مانو اور تورات و احکامات تورات پر اجمالی ایمان لے آؤ. یعنی ایمان تو ہے، اس کا انکار نہیں کریں گے تورات اور انجیل کا، لیکن اب جو شریعت آ گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کو مانیں گے. آج جو ہم اپنے آپ کو نام و نہاد مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور جب بات آتی ہے ایسی ایسی رسومات کو چھوڑنے کی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے، تب وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں اس میں حرج کیا ہے اور اس کے کرنے میں کیا برائی ہے، اور ہمارے وہاں تو زمانے سے چلا آ رہا ہے، اب یہ کون سی نئی نئی باتیں کہ یہ مت کرو وہ مت کرو. تو یہ نئی باتیں نہیں ہیں، یہ آج سے 1450 سال پرانی یہ آیتیں ہیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا کہ اپنی مرضی دین میں نہیں چلے گی، بلکہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے مطابق. تو کوئی بھی دین کا کام یا دنیا کا کام کرتے ہوئے یہ سوچنا کہ کیا یہ اسلام کے مطابق میں کر رہی ہوں یا اسلام کے خلاف کر رہی ہوں. اگر اسلام کے خلاف ہو رہا ہے تو یہ سوچ لے کہ پھر ہم پورے مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پر حکم کیا دیا جا رہا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں آنا ہے تو پورے پورے آ جاؤ. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی گاڑی ہے، کوئی ٹرین ہے، کوئی بس ہے، کہیں بھی ہے، اگر آپ ایک پیر اندر رکھتے ہو اور ایک باہر رکھو گے اور گاڑی چل پڑے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ کیا بچیں گے؟ یا تو گریں گے یا ایکسیڈنٹ ہوگا یا جو بھی حال ہوگا، بہرحال آپ صحیح سلامت تو نہیں رہیں گے نا. تو ایسے ہی دین کا معاملہ ہے کہ کہیں کچھ ہے تو مان لیا اور کہیں ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے. ہمارے اماں ابا کے وہاں ایسا نہیں چلتا تھا، آج ہماری سسرال میں ہی نہیں چلتا، میرے شوہر نہیں پسند کرتے، میرے وہاں یہ وہ نہیں ہوتا. یہ ساری ہیلے بہانے.
ٹھیک ہے ان سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، لیکن سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ ہماری کوئی بھی نیکی کا کام قبول ہی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اسلام کے مطابق نہ ہو. اور اسلام کیا ہے کہ وہ کام خالص اللہ کے لیے کرنا، اور اس میں طریقہ ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر یہ دو شرط میں سے کوئی ایک بھی پائی جاتی ہے تو نیکی کا، عبادت کا، خیر کا کوئی بھی کام قابل قبول نہیں ہے. اور یہ سب وسوسے کون ڈالتا ہے؟ یہ ساری شیطان کی حرکتیں ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنا، شیطان کے پیچھے مت چلنا، اس کی بات نہیں ماننا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، دھوکے باز ہے، بہلا پھسلا کر تم سے گناہ کروا دیتا ہے، اور ایسا دشمن کہ پیدائش سے لے کے مرنے تک کا تمہارا دشمن. اور سب سے پہلا کھلا دشمن کس کا؟ آدم علیہ السلام کا، کہ کھل کر اس نے وہاں دشمنی کی اور کھل کر ان کے ساتھ یعنی دھوکے بازی کی، اور اس طرح دھوکے سے ان کو وہ چیز کھلوا دی اور وہ اللہ کی نافرمانی کا کام کروا دیا. تو یہاں اسی لیے بتایا گیا کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یعنی عبادت سنت کے مطابق بجا لاؤ، اور کتاب و سنت چھوڑ کر کوئی اور راہ تلاش مت کرو، کیونکہ وہ شیطان کا راستہ ہے. یعنی جو بھی راستہ دین سے ہٹ کر ہے، اسلام سے ہٹ کر ہے، شریعت سے ہٹ کر ہے، تو وہ راستہ کس کا ہے؟ دراصل اسلام کا راستہ ہے. لہٰذا شیطان کی کوئی بھی بات بھول کر بھی مت ماننا، کیونکہ شیطان تمہیں برائیوں اور بے حیائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہ رغبت دلاتا ہے کہ تم اللہ پر ایسے ایسے الزام تراشو جن سے تم خود بھی ناشنا ہو. جیسے کہ سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ کہ انما یدعو حزبہ، شیطان اس لیے اپنی جماعت کو غلط راہ کی دعوت دیتا ہے کہ وہ جہنمی بن جائے. یعنی اب اس کے لیے تو جہنم لکھ دی گئی ہے نا، کیونکہ اس نے نہ توبہ کی اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی، کیونکہ مانگی ہی نہیں، اس نے اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھا اور تکبر میں رہا، تو اس کے لیے تو لکھ دیا گیا نا کہ وہ جہنم میں جائے گا. اب وہ کہتا ہے کہ میں اکیلے نہیں جاؤں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے جو اللہ کو ایک مانتی ہے ان سب کو میں لے کر جاؤں گا. سورہ اعراف میں اس کی ڈیٹیل ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ میں ان کے اس میں سے حصہ لوں گا، ان کی یعنی ان کی بناوٹ میں، ان کی مخلوق میں، ان کے بچوں میں، ان کے کام میں اور ان کے سب میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کے چیلنج کو قبول کیا، جا جس پر بھی تیرا زور چل سکتا ہے تو چلا لے، لیکن الا المخلصین، میرے جو مخلص بندے ہیں وہ تیری بہکاوے میں نہیں آئیں گے، وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے. تو یہاں پر کیا ہے کہ شیطان کا حربہ ایسا ہے کہ کبھی غصہ دلا کر، کبھی کوئی زبان سے ایسی بات نکلوا کر، کسی نہ کسی طرح، یعنی وہ اتنا چالاک اور اتنا سرکش ہے اور اتنا زیادہ وہ ہے کہ اچھے جو ہیں وہ جو یعنی اپنے آپ کو بالکل کنٹرول کیے رہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. وہ کس طرح سے ان کو اپنے جھانسے میں پھنسا کر اور یہ کر کے اپنی مرضی کا کام کروا دیتا ہے. تو اگر اول تو ایسا کام ہونا نہیں چاہیے، اور اگر ہو تو کثرت سے استغفار کرے اور اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کرے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اللہ تعالیٰ مجھے اس کے تمام مکر و فریب سے اور تمام شر سے، مجھے بھی، میری ذریت کو، میری اولاد کو، ساری چیزوں کو ان سے محفوظ رکھے. کیونکہ یہ نہ صرف یہ کہ کھلا دشمن ہے بلکہ بڑا شاطر ہے، بہت چالاک، اور کس کے پاس کیسے جا کر گناہ کروانا ہے اس کے پاس یہ ساری چیزیں، کیونکہ پوری چھوٹ دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انجام بھی بتا دیا اس کی پیروی کرنے والوں کا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. جو بھی اس کے قدموں کی، جو بھی اس کے طریقے پر چلے گا، جو بھی اس کی پیروی کرے گا، میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. کیونکہ جن بھی ہے کہ جو نیکوکار بھی ہوتے ہیں اور سرکش بھی ہوتے ہیں، شیطان کے چیلے بھی ہوتے ہیں، ابلیس کے شاگرد بھی ہوتے ہیں، اور اچھے بھی ہوتے ہیں ان میں. اسی طرح انسانوں میں بھی کچھ لوگ ہیں بہت اچھے ہیں، بہت نیکوکار ہیں، وہ ہے ان کے پاس ان کے طریقے سے آتا ہے. ان کو کس چیز میں بہکاتا ہے کہ مثلا یہ کہ فرض نماز ہے، اس وقت قرآن سن لو، اس وقت کوئی لیکچر سن لو، اس وقت وہ کر لو تاکہ میں اس کی نماز ڈیلے کراؤں.
یا یہ کام کر لو، فلاں کی طبیعت خراب ہے فون کر لو، فلاں سے بات کر لو، یہ کر لو، وہ اس طرح سے ان کو ڈائریکٹ یہ نہیں بولتا کہ تم نماز مت پڑھو، نہیں، ان کا دھیان بھٹکاتا ہے کسی اور کی طرف. تو یہ اتنا چالاک ہے اللہ تعالیٰ اس کے شر سے. جیسے دعا پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اللہ تعالیٰ اس کے جو ہتھیار ہیں جو بھی ہیں ہم اس سے بھی حفاظت چاہتے ہیں، اور یہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس حاضر ہو. حاضر ہوگا تو ظاہر ہے کہ بہکائے گا ہی، وہ اپنی چال چلنے سے باز نہیں آئے گا. تو بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل ہے کہ شیطان کس طرح سے بہکاتا ہے اور کیا کرتا ہے. ہم لوگوں نے ایک سیٹرڈے کا لیکچر لیا تھا الحمدللہ کہ شیطانوں کی دنیا، کہ شیطان کی دنیا کیسی ہے، شیطان کے کتنے نام ہیں، وہ کون کون سے کام پر منصوب ہے اور کیا ہے، وہ ساری ڈیٹیل. جن لوگوں نے اٹینڈ کیا ہوگا ان کو کچھ تو پوائنٹس یاد ہوں گے انشاءاللہ. تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پھر اگر تم پھسل جاؤ، شیطان کی بات مان لو، یعنی اسلام میں آنے کے بعد اگر تم پلٹ جاؤ، اس کے بعد کہ تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ گئی ہیں اور سچی تعلیمات آ گئی تھی، تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس لیے اللہ کو عزیز یعنی پکڑنے میں دیر نہیں لگتی، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اس لیے ایک دم سے یا فوراً نہیں پکڑتے تمہاری غلطی پر، بلکہ مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں تم کو. یعنی اگر تم روشن دلائل کے باوجود بھی، روشن دلائل کیا ہے؟ قرآن اور سنت، تو حق چھوڑ دو تو یقین مانو اللہ اپنے انتقام میں غالب ہے، کوئی اس سے بھاگ کر نہیں جا سکتا اور نہ کوئی اسے عاجز کر سکتا ہے. اسے کے احکام حکمتوں سے معمور اور اس کی ہدایت مسلطوں سے بھرپور ہے. اور اللہ اپنی پکڑ میں غالب اور زبردست ہے، اپنے احکام کی حکمتوں والے ہیں. اللہ کافروں پر غالب ہے اور ان کے چیلے، ان کے ہیلے بہانے کاٹنے میں حکیم بھی ہے. یعنی ان کا جتنا بھی ہیلا بہانہ ہوگا جو وہ لے کر قیامت کے دن آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہم نے یہ تو اس لیے کیا تھا کہ ایسا ہوا ویسا ہوا تھا، تو وہ ساری چیزوں کو حکمت سے اس چیز کا رد کرنے پر قادر کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. ساری صاف احکامات اور تعلیمات کو آ جانے اور ماننے کے باوجود نہیں مانتے، اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہو، پھر بھی اسلام میں پورے داخل نہیں ہوتے، تو کیا پھر وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آ جائے؟ تو اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ تو آئیں گے، فی ظلال من الغمامی، بادلوں میں سے، سایوں میں سے، والملائکتی اور فرشتوں کے جھرمٹ میں، وقضی الامر. لیکن یہ کب ہوگا؟ اللہ کا آنا اور فرشتوں کا آنا، جیسے ہے نا وفتحت الابواب فکانت سرابا، یعنی وہ جب آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو ایک انسان تو مر رہا ہے اور موت کے وقت اس کو ساری چیزیں نظر آ رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ قیامت کا آنا، اس دن یہ ساری چیزیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی سامنے آ جائیں گے، فرشتے بھی آ جائیں گے، اور یہ ساری چیزیں، تو یہ تو قیامت کے دن کا کام ہے، ابھی نہیں ہو سکتا. کیا تم انتظار میں ہو کہ تم اللہ تعالیٰ خود ابھی آئے اور تم کو دکھائے تو تب تم ایمان لاؤ گے؟ تو یاد رکھو تب تمہارے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اللہ ہی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اچھا کام کر رہے ہو تو بھی، برا کام کر رہے ہو تو بھی، ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچائی جاتی ہیں. کافروں کو ڈرائے جا رہے ہیں کہ رحمت للعالمین پر ایمان کیوں نہیں لاتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا انہیں قیامت کا انتظار ہے جس دن حق و انصاف سے اگلوں اور پچھلوں کے فیصلے ہوں گے اور عملوں کا پورا پورا بدلہ، جزا یا سزا ملے گی؟ جیسے کہ سورہ فجر آیت نمبر 21-23 میں، کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا وَجَاءَ رَبُّکَ وَالْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا، کہ جب فرشتے اور اللہ اور فرشتے صف باندھے ہوئے حاضر ہوں گے، اس دن کے انتظار میں یہ ہے. اور جب زمین کے ٹکڑے ٹکڑے اڑ جائیں گے اور آپ کا رب اس حال میں آ جائیں گے کہ فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے، اس دن جہنم کو بھی کھینچ کر لایا جائے گا. اس دن انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لیکن نصیحت کا وقت تو ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا.
سورہ انعام آیت نمبر 158 میں بھی سیم آیت ہے، هل ينظرون الا، کیا انہیں فرشتوں کے یا اللہ کے یا بعض نشانات کے آنے کا انتظار ہے؟ اگر یہ نوبت آ جائے گی تو نیک عملوں کا اور ایمان کا وقت ہاتھوں سے جاتا رہے گا، یعنی یہ وہ وقت ہوگا کہ اب نیکی بھی کرنے کا موقع نہیں ہے اور گناہگاروں کو اس سے توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں ہوگا۔ شفاعت والی طویل حدیث میں کہ جب لوگ میدان محشر میں گھبرا جائیں گے تو یک کے بعد دیگرے تمام نبیوں سے شفاعت کی درخواست کریں گے، اور سب یہ کہہ کر کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، انکار کر دیں گے۔ سب سے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر درخواست کریں گے، آپ انہیں تسلی دے کر فرمائیں گے میں رب العالمین سے تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ پھر آپ عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے، اور جب بولنے کی اجازت مل جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی سفارش فرمائیں گے، اللہ ان کا حساب لینے کے لیے تشریف لائے اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ پہلے دنیاوی آسمان پھٹ جائے گا، اس کے بعد اس کے تمام فرشتے میدان محشر میں آ جائیں گے، اسی طرح یک کے بعد دیگرے آسمان پھٹ پھٹ کر ان کے فرشتے میدان محشر میں جمع ہوتے رہیں گے، پھر عرش بری اترے گا اور بڑے بڑے فرشتے حاضر ہوں گے، پھر خود ارحم الراحمین ابر کے سایوں میں نزول فرمائیں گے۔ اس وقت تمام فرشتوں کی زبانوں پر یہ تسبیح ہوگی، سبحان ذی الملکوتی سبحان ذی الملکی والملکوتی، سبحان ذی العزتی والجبروتی، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان الذی یمیت الخلائق ولا یموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس سبحان ربنا العالی، سبحان ذی السلطان والعظمتی، سبحانہ وتعالی ابداً ابدا۔ دنیا اور آخرت کا شہنشاہ پاک ہے، صاحب عزت و جلال اور جبروت پاک ہے، وہ ابدی حیات ہے جسے فنا نہیں، وہ پاک ہے جو مخلوق کو مار دیتے ہیں اور خود فنا نہیں ہوتے، اور فرشتوں اور روحوں کا رب پاک ہے، ہمارا بلند و برتر رب پاک ہے، اقتدار و عظمت والے رب پاک ہیں، وہ پاک ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ موجود ہے۔ تو اس طرح سے فرشتے اللہ کی تسبیح کریں گے جب اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں آئیں گے۔ تو یہ اس دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ اگر تم انتظار کر رہے ہو تو پھر یہ کام تو اس دن ہوگا، یہ آج تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ایسے ہے کہ تم کسی کا ڈیمانڈ کرو کہ وہ کیوں نہیں آتا، اگر وہ آئے تو ہم ایمان لائے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تم نے دوسروں کی طرح نعوذ باللہ سمجھا ہوا ہے؟ اللہ تو مثل الاعلیٰ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو اعلیٰ ذات ہے، اعلیٰ مثال ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات اعلیٰ ہے، اللہ کے برابر تو نہ کوئی ہو سکتا ہے نہ اللہ کے اوپر ہو سکتا ہے، ساری مخلوق اللہ کی محتاج اور اللہ کے نیچے ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھ لو ہم نے ان کو کتنی ہی روشن نشانیاں دی، طرح طرح کے معجزات موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، تورات دی، 9 نشانیاں دی، ہدایت سب سے بڑی نعمت دی، یہ ساری چیزیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ، اور جو کوئی بدل دیتا ہے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ اس کے پاس آ گئی۔ تو نعمت کا بدلنا کیا ہے کہ نعمت کے آنے کے بعد شکر کا رویہ اختیار کرنے کی بجائے ناشکری کرنا۔ کوئی بھی نعمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، بدلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آپ کا بہت احسان ہے، آپ نے مجھے کھلایا، اللہ تعالیٰ آپ کا بہت احسان ہے، آپ نے مجھے پلایا، اللہ کا بہت احسان ہے، آپ نے مجھے اسلام جیسی نعمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حمد و ثنا، آپ کی کبریائی اور بڑائی کہ آپ نے ہمیں ہدایت جیسی رہنمائی کی، جیسے کہ ایک دعا ہے نا، اللہم لک الحمد علی نعمت الاسلام، اللہم لک الحمد علی نعمت الہدایہ، اللہم لک الحمد علی نعمت القرآن، اللہم لک الحمد علی نعمت امت محمدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ساری چیزیں کہ اللہم لک الحمد، اے اللہ آپ کے لیے تمام تعریف کہ جس نے ہم کو دین کی صحیح رہنمائی کی۔ تو یہ نعمت کا بدلنا کیا ہے کہ ہم استعمال تو کریں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا، لیکن کیا کریں؟ جس نے ہم کو وہ نعمت دی ہے اسی کا نہ شکر ادا کرے اور نہ اس کا اقرار کرے، اور بلکہ اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو اللہ کے خلاف استعمال کرے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا کچھ دیا تھا، حالانکہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ انبیاؤں کا قتل کیا، فرعون سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، بچڑے کو معبود بنایا، اس کی معافی ہوئی،
من و سلوا کی بجائے ککڑی، لہسن، پیاز، ساگ، یہ ساری چیزیں. تو ہم لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کو 9 نشانیاں دی ہو کہ ہم کو بھی بہت بڑی. سب سے بڑا تو یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے قرآن، اس سے بڑا معجزہ، اس سے بڑی نعمت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے، جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمائی ہے، ہوا خیر مما یجمعون. جو بھی چیزیں تم جمع کرتے ہو نا، ان سب سے زیادہ جمع کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. تو غور کیجئے، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بڑے معجزے دیکھے جو آپ کی صداقت اور رسالت کے روشن دلائل تھے. مثلاً ہاتھ کا سفید نکلنا، عصا کا اژدہا بن جانا، دریا کا رک جانا، پتھر سے 12 چشموں کا جاری ہونا، گرمی کے موسم میں ابر کا سایہ کرنا، میدان تی میں من و سلوا کا اترنا. یہ معجزے ایسے تھے جن سے قادر و مختار کل اللہ کی ہستی کا کلم کلا ثبوت مل رہا تھا. یعنی یہ ساری چیزیں کون دے رہا ہے؟ تمہارے بغیر مانگے اور بغیر کسی مطالبے کے کہ اس کے بدلے یہ دو اور یہ دو، بغیر اس کے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تو یہ اللہ کی زبردست قدرت کی کلم کلا ثبوت ہے، اور اللہ کے نبی کی رسالت کا بھی. لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں نے ان سے منہ موڑ لیا اور نعمت ایمان ٹھکرا کر کفر اختیار کر لیا، اور بجائے رحمت کے حقداران عذاب بن گئے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کا بدل ڈالنا اس کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. اللہ نے قریش مکہ کے بارے میں جیسے فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 28-29، الذین الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، آپ نے انہیں دیکھا نہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتارا، یعنی جہنم میں، جس میں یہ داخل ہوں گے اور جو بدترین ٹھکانہ ہے. تو نعمت ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین، یعنی ہر چیز نعمت ہے نا. نعمت میں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا، کپڑا، پیسہ اور یہ نہیں. علم کا ملنا بھی نعمت ہے، قرآن کا علم حاصل کرنا بھی نعمت ہے، اس کے لیے وقت مل جانا اور اس کے لیے اپنا ٹائم لگانا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس پر اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھو اگر ناشکری کرو گے تو ایسے ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں. بنی اسرائیل کی سزا ان سے امامت چھین کر بنی اسماعیل کو دے دی گئی. اگر تم بھی اللہ کی نعمت دین اسلام کو فالو نہیں کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے بھی چھین کر کسی اور کو یہ چیز دے سکتے ہیں، یہ یاد رکھو اگر اس کا حق ادا نہیں کرو گے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهم اجعلنا منهم. اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی گئی، سجا دی گئی ان کے کفر کے باوجود. ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس دنیا کے ملنے کی وجہ سے وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ ایمان والے آخرت کے فائدے کو سامنے رکھ کر اپنی دنیا قربان کر دیتے تھے تو وہ ان کو بے وقوف سمجھتے تھے. جیسے سورہ بقرہ میں پہلے ہی پڑھ چکے تھے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کیا ہے، نادان ہے، بے وقوف ہے، کہ یہ کیا ہم ایمان لائیں. وہاں پر تھا نا کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ ایمان لائے نادان بے وقوف لوگ. تو صحابہ کرام کو کیا کہتے تھے؟ یہ بے وقوف لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں پورا مال لے جا کر دے دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنگ کے لیے نکلو تو اپنی جان لے کر نکل جاتے ہیں. تو یہ نادان لوگ. حضرت علی سے مروی ہے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز اولین اور آخرین کے مجمع میں ان کو ذلیل و رسوا کریں گے. جو کسی مرد اور عورت کو دنیا میں ذلیل کرتا ہے، اس کی غربت کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس متکبر کو قیامت کے دن ذلیل و رسوا کریں گے. اور جو کسی مسلمان مرد یا عورت پر بہتان باندھے، یعنی الزام تراشی کرے اور کوئی ایسا عیب اس کی طرف منسوب کرے جو اس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز آگ کے اونچے ٹیلے پر کھڑا کریں گے جب تک کہ وہ خود کو جھٹلا نہ دے کہ ہاں میں ہی جھوٹا تھا. یعنی اس سے کہلوائیں گے کہ تو ہی جھوٹا ہے، یعنی اپنے منہ سے بول کے میں جھوٹا تھا، میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا. تو یہاں پر یہی ہے.
تو یعنی کافروں کو دنیاوی زندگی جو ہے بڑی خوبصورت اور انتہائی بھلی معلوم ہوتی ہے، اسی پر وہ ریجھے ہوئے ہیں اور ہزار جان سے قربان ہے. یہ اللہ کا مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور مال خرچ کر کے اللہ کی راہ رضا حاصل کرنا نہیں چاہتے. اور جو ارباب ہوش ہیں یعنی دنیاوی زندگی کو حقیر سمجھ کر اپنا پاکیزہ مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ مال لٹا کر اب تنگ دست فاقہ مست ہو کر بیٹھے ہیں. یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات ہے. حالانکہ اگر نکاح حقیقت سے دیکھا جائے تو ایمان والے ہی خوش قسمت ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے آخرت میں قابل رشک مقام حاصل کر لیا اور سعادت و برکات کا خزانہ جمع کر لیا. جب یہ دنیا کے پسند کرنے والے قیامت کے دن ان کا اعلیٰ مقام دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور اللہ والوں کی بلندی اور پستی دیکھ کر کفے افسوس ملتے رہیں گے اور سخت یعنی مایوس ہو جائیں گے، اور بہت ان کو قلق ہوگی یعنی بہت رنج ہوگا. ادھر انہیں جھڑکیاں دی جائیں گی تو ادھر ان کی ہاتھوں یعنی خاطرداری ہوگی، ان پر ڈانٹ پڑ رہی ہوگی اور ان کی خاطرداری ہوگی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی اور ان کو عزت دی جا رہی ہوگی. وہ منہ کے بل گھسیٹے جا رہے ہوں گے اور یہ سواریوں پر جا رہے ہوں گے. وہ جہنم کے ہولناک آگ میں جل بھون رہے ہوں گے اور یہ جنت کے مزے سے یعنی خوشحال ہوں گے اور دل خوش کن بہاروں میں موج مزہ کر رہے ہوں گے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتے بلا حساب و بلا تعداد کے دنیا آخرت میں روزی عطا فرماتی. یعنی ضروری نہیں کہ ان کو جو حقیر سمجھے گئے اور ان کو خالی دنیا نہیں ملی آخرت ہی. بعض ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کو ماننے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بہت کچھ دیا ہے، بے حساب رزق دیا ہے، اور آخرت میں بھی اس مال کو جو اللہ نے بے حساب دیا تھا اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں. جو بھی نعمت اللہ نے دی اس کو اللہ کی رضا و خوشنودی میں خرچ کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے بدلے میں قیامت کے دن بھی ان کو بے حساب رزق سے نوازیں گے. جیسے کہ ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لیکن الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. وہ خود کہہ رہے ہیں اے انسان خرچ کرتا رہے میں تجھ کو پر خرچ کرتا رہوں. یعنی تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ پر خرچ کرے، بے حساب دے، تو اللہ کی راہ میں بے حساب دے. گن گن کر مت دیا کرو کسی کو بھی. مثلاً یہ کہ 5 روپیہ ہی یا 4 روپیہ ہی یہ 10 روپیہ ہی نہیں، ہاتھ ڈالے جو بھی ملا اللہ تعالیٰ کے لیے وہ دے دیے. یا پھر یہ ہے کہ رکھنا ہے جہاں بھی تو وہاں گن گن کر اتنا روپیہ دے دیا، اب اتنا بچا اتنا بچا. جو گن کر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو گن گن کر دیتے ہیں. جو بے حساب دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بے حساب دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال سے کہ بلال اللہ کی راہ میں دیتے جاؤ اور عرش بری کے مالک سے غربت کا اندیشہ. یعنی یہ نہیں کہ سمجھو کہ ہم اللہ کی راہ میں دے دیں گے تو ہمارا مال خرچ ہو جائے گا اور ہمارا کیا بنے گا اور غربت آ جائے گی، ہم فقیر بن جائیں گے. نہیں، اللہ سے اس چیز کا ڈر مت رکھو، بلکہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے حساب دیں گے. جیسے سورہ سبا آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انفقتم، تم نے جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا اللہ تمہیں اس کا بدلہ دیں گے اور بڑھا چڑھا کر دیں گے. ایک اور حدیث میں کہ روزانہ صبح صبح آسمان سے 2 فرشتے اتر کر دعا کرتے ہیں. ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کا بدلہ عطا فرما، دوسرا کہتے ہیں اللہ بخیل کا مال برباد کر دے. تو ہم دیکھیں کہ ہم فرشتے کی دعا چاہتے ہیں یا بد دعا. اگر دعا چاہتے ہیں کہ تو ضرور اپنی حیثیت کے مطابق ڈیلی نکالیں، کچھ نہیں تو اپنے سامان میں سے ایک مٹھی چاول یا گیہوں یا کوئی بھی دانہ اپنے پاس ہے اس کو کھڑکی میں ڈال دیجیے. کیا ہوگا کہ وہ بھی آج کے انفاق فی سبیل اللہ میں، کیونکہ جن کا پیٹ بھرے گا، جو پرندے آئیں گے، کبوتر ہے، چڑیا ہے، کوے ہے، جو بھی ہے، وہ کھا کر جائیں گے، ان کا پیٹ بھرے گا، وہ آپ کے حق میں دعا کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں اور زیادہ دیں گے. اور ہم اس حدیث پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے کہ اس فرشتے کی دعا پانے والے ہو جائیں گے. نہیں تو دوسرا کیا ہے، پھر کچھ نہیں جو نکالتا ہے روزانہ، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو اترتے ہیں روزانہ، ڈیلی کا معاملہ ہے یہ. تو پھر وہ بخیل جس نے روک لیا اللہ کی راہ میں نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کے مال کو بد دعا دے کر جاتے ہیں، اللہ اس کا مال تباہ کر دیجئے، اللہ اس کا مال برباد کر دیجئے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کہ اس کے لیے نہیں خرچ کر رہے ہیں، دوسرے یہ کہ فرشتہ بد دعا دے کر جا رہا ہے. تو فرشتوں کی بد دعا یا دعا ہماری طرح تو نہیں ہوگی نا. جتنے لمبے چوڑے اور جتنے ہیوج اور جتنے اللہ کے قریب وہ ہیں، اس کے مطابق ان کی دعا یا بد دعا قبول ہوگی.
تو یہ چیز کرنا چاہیے کہ ڈیلی کچھ نہ کچھ اس طرح کا وہ کرنا چاہیے، اسی نیت سے کہ اللہ مجھے فرشتوں کی دعا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے برکت کی دعا کر کے جائیں۔ ایک اور صحیح حدیث میں ہے، انسان کہتا ہے میرا مال، حالانکہ تیرا مال کیا ہے اصل میں؟ جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یعنی جتنا تیرے پیٹ میں آیا تو نے کھایا، دراصل وہ تیرا مال ہے۔ جتنا تو نے پہن کر پھاڑ دیا، یعنی پرانا کر دیا کپڑے کو، وہ تیرا مال تھا۔ اور جو صدقہ کر کے تو نے آخرت کے لیے بھیج دیا وہ تیرا مال ہے، باقی سب برباد ہے، اور سب کچھ تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جائے گا۔ اب سوچ لو کہ لوگوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اپنے لیے کیا جمع کر رہے ہیں۔ تو اپنے لیے جمع کرنا کیا ہوا؟ وہ جو آخرت کے بینک میں بھیجنا، چاہے ڈیلی بھیجیں، چاہے منتھلی بھیجیں، چاہے ایئرلی بھیجیں، چاہے ہر دن میں 4 دفعہ 10 دفعہ بھی خرچ کریں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست وہ ہے کہ جتنا دیتے جائیں گے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جس مال سے صدقہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس مال کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ آپ آزما کے دیکھیے، آپ اگر آپ اپنے سونے کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے وہ مل جائے گا، آپ کو ضائع نہیں ہوگا وہ، چاہے وہ 1 مہینے بعد ملے، چاہے وہ 2 دن کے بعد ملے، چاہے ایسی جگہ جہاں آپ نے پورا گھر چھان مارا کہیں نہیں تھا، لیکن اچانک وہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ ایمان ہونا چاہیے، اللہ سے بولے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کی پوری زکوٰۃ ادا کی ہے، اللہ تعالیٰ میرا ایمان ہے کہ یہ میرا مال ضائع نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھائی ہوئی جو قسم ہے وہ ایسے ہی نہیں، مذاق نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ جیسے فرمایا، جس کا کوئی گھر نہ ہو اس کا گھر دنیا ہے، جس کے پاس مال نہ ہو اس کا مال دنیا ہے، اور جو عقل سے محروم ہو دنیا میں وہی مال جمع کرتا ہے، یعنی وہ عقل مند آدمی نہیں ہے، وہ جو دنیا میرا مال، میرا مال، یہ ساری چیزیں کرتا ہے، دراصل وہ عقل مند نہیں ہے۔ چاہے لوگوں کی نظر میں بہت عقل مند نظر آئے کہ ہاں دیکھو اس نے بڑا مائنڈ چلایا اور بڑا دماغ چلایا اور بڑا علم حاصل کیا، اس کے ذریعے بہت مالدار ہو گیا، لیکن اگر اس کو دیکھو کہ ٹھیک ہے اس نے جو علم اللہ نے سکھایا اس کے ذریعے اس نے مال کمائی، یا اس کے تقدیر میں جتنی رزق لکھا تھا اس کے ذریعے اس کو ملا، لیکن وہ اس چیز کو بھولے ہوا ہے کہ اس کے ذریعے میں آخرت کماؤں، تو اس سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں ہے۔ کہ جو جیسے ہے نا الذی جمع مالا وعددہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں کیا کہا کہ وہ جو مال جمع کرتا رہتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے کہ ابھی اتنا ہوا، ابھی اتنا آ گیا، ابھی اور آئے گا، ابھی اتنا میرا بینک بیلنس ہے، ابھی یہ ہے، یہ ساری چیزیں۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم وہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ کیا معنی ہے اس آیت کا؟ کہ کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک ہی امت نہیں تھے۔ پہلے کیا تھے؟ امت سب سے پہلے دیکھتے کہ امت کس کو کہتے ہیں۔ امت کہتے ہیں ایسی جماعت یا ایسے گروہ کو جس کے درمیان کسی بھی وجہ سے اتحاد و اتفاق ہو، یعنی جو اکٹھا ہوں کسی بھی وجہ سے۔ یہاں مراد ہے کہ ساری امت کا دین مذہب ایک ہی تھا، اس لیے کہ دین تو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے۔ یعنی ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ کرسچن کے گھر میں، چاہے مجوسی، یہودی یا کوئی بھی بت پرست کے گھر میں پیدا ہو، لیکن وہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ بعد میں بس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا مجوسی یا نصرانی بناتے ہیں۔ جس طرح جانور کا بچہ صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو کیا کرتے ہیں شرک کرنے والے، اس کے کان کاٹ کے یا اس پر کوئی نشان لگا کر یا جو بھی کر کے اس کے گلے میں پٹا ڈال کر اور وہ ساری چیزیں اس کو کیا کرتے ہیں شرک کے یعنی نام پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کو حنیف یعنی اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا پیدا کیا، بس شیطان ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی اصل دین سے ان کو بھٹکا دیتا ہے۔ جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اگر کوئی لے کر آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا۔
کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن کو پسند کیا ہے. ردیت باللہ، جیسے وہ ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. میں راضی ہو گیا تمہارے بارے میں دین اسلام پر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کی روحیں، چاہے وہ کسی ہندو کی تھی، کسی کرسچن کی تھی، کسی یہودی کی تھی، آدم علیہ السلام کی ذریت سے جتنی بھی قیامت تک لوگ پیدا ہونے والے تھے نا، سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جمع کیا. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ کوشچن آپ لوگوں کا تھا کہ کتنی موت اور کتنی زندگی اللہ نے بنائی، تو ہمارے لیے 2 موت اور 2 زندگی. ایک وہ زندگی جہاں ہم سب سے پہلے تھے عالم ارواح میں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب کی روحوں کو جمع کیا، اور ان کی روحوں کو سب کو لے کر اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ الستو بربکم. سورہ مائدہ میں ہم لوگ پڑھیں گے، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم قبول کرتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. اب وہاں پر ایک وعدہ لے لیا گیا تمام لوگوں سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. پھر دنیا میں جب ان کو ہوش آیا تو دیکھا ان کے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، اس کے دین پر چل رہے ہیں، اور اس کو چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، ابھی وہ نہ بول سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کو ٹیکا لگا کے اس کو اپنے طریقے پہ وہ کر کے، جیسے کرسچن ہیں اپنے چرچ میں لے جا کے وہ جو بھی کرتے ہیں، تو یہ اس طرح کے وہ لوگ کرتے ہیں. حالانکہ وہ بچہ کیا ہے، فطرت سلیمہ پر پیدا کیا. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. تو جب ایک امت نہ رہ کر آپس میں انہوں نے اختلاف شروع کیا، تو اللہ کے نبی بھیجے گئے خوشخبری دینے والے اور خبردار. یعنی یہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کا سب ایک امت تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، نہ شرک تھا نہ کوئی چیز تھی. پھر آہستہ آہستہ نوح علیہ السلام میں جو بڑوں کو دیکھ کر اور ان کی مورتی بنا کر اور پوجا، تب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. جب تک وہ ایک امت تھے، ایک ہی دین پر تھے، اسلام پر. تو جب ایک امت نہ رہ کر آپس میں انہوں نے اختلاف شروع کر دیا، تو اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے، خبردار کرنے والے بنا کر. یعنی انبیاء آتے رہے، نیکی کی ترغیب دلاتے رہے، اس پر اجر و ثواب کی خوشخبری دیتے رہے، اور گناہوں کے کام سے ڈراتے رہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک کا 10 پشتیں، یعنی کتنا، 1000 سال، 10 پشتیں. ان 10 زمانوں کے لوگ شریعت الہیہ کے پابند تھے. پھر اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، اور سب سے پہلے نوح علیہ السلام بھیجے گئے ایز اے نبی بنا کر. شروع میں لوگ آدم علیہ السلام کے مذہب پر تھے، بعد میں ان میں بت پرستی اور شرک کا رواج ہوا، چنانچہ اللہ نے ان کی طرف نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. آپ پہلے رسول ہیں جو لوگوں کے لیے مبعوث فرمائے گئے. انبیاء کرام نے ایمان والوں اور توحید پرستوں کو جنت کی بیش بہا نعمتوں کی اور قسم قسم کے عیش و آرام کی بشارت دی، اور نافرمانوں، بت پرستوں اور حق سے کترانے والوں کو جہنم سے ڈرایا، اور اللہ کے قہر و عتاب کی اور طرح طرح کے عذاب کی اطلاع دی. ہر ایک رسول پر ایک کتاب بھی اتاری تاکہ لوگوں کے باہمی اختلافات کا فیصلہ آسمانی قانون کے مطابق کیا جائے. لیکن ان صاف صاف اور قطعی دلیل کے باوجود صرف باہمی بغض و عناد اور ضد و تعصب کی وجہ سے ان میں اختلافات کی خلیجیں روز بروز گہری ہوتی چلی گئی. البتہ جن کے دلوں میں ایمان و یقین کی کرنیں روشن تھی، وہ ہوش میں آئے اور اختلاف کی بھیانک دلدل سے نکل کر اتحاد کی سیدھی راہ پر چل پڑے اور توحید پر جم گئے. ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں سب سے پیچھے آئے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. اہل کتاب کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں قرآن سب سے آخر میں دیا گیا. اہل کتاب مختلف فرقوں میں بڑھ گئے اور اللہ نے اپنے ارادے سے اختلاف میں ہماری صحیح رہنمائی فرمائی. اہل کتاب میں ہفتے کی چھٹی منانے میں بھی اختلاف ہو گیا. کوئی ہفتے کا دن مناتا ہے اور کوئی اتوار کا دن مناتا ہے. اللہ نے ہمیں صحیح دن جمعہ کا بتایا. اہل کتاب اس حیثیت سے بھی ہم سے پیچھے ہیں، یعنی جمعہ پہلے آیا، پھر سیٹرڈے آیا، پھر سنڈے آیا، تو اس طرح سے بھی وہ پیچھے ہیں. اہل کتاب میں قبلے میں بھی اختلاف ہے. عیسائی مشرق کو اور یہودی صخرہ بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، جیسے کہ ہم اس کے یہی پارہ شروع میں پڑھ چکے ہیں. لیکن صحیح قبلہ کعبہ اقدس ہے، جس کی ہدایت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی. اہل کتاب میں نماز میں بھی اختلاف ہے کہ کوئی صرف رکوع ہی کرتا ہے، کوئی صرف سجدہ ہی کرتا ہے، کوئی سجدہ ہی کرتے رہتا ہے اور رکوع نہیں کرتا، اور کوئی رکوع اور سجدہ دونوں
غائب کر دیتا ہے. اسی طرح کوئی نماز میں باتیں کر لیتا ہے، کوئی چل پھر لیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی اور مسلمانوں کی نماز صحیح ہے، جس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، باتیں بھی کرنا منع ہے اور چلنا پھرنا بھی حرام ہے. اسی طرح روزوں میں بھی اختلاف ہے. بعض تو دن میں چند گھنٹوں کا روزہ رکھتے ہیں اور بعض مخصوص غذاؤں سے پرہیز کر لیتے ہیں، یعنی کچھ ایسی چیزیں جو ہم کو روزے میں نہیں کھانا ہے. دیکھتے ہیں نا دوسرے قوموں کا روزہ کیسے، پانی بھی پیئیں گے، کھچڑی بھی کھائیں گے اور فروٹ بھی کھائیں گے اور پھر کیا کہیں گے کہ ہم روزہ ہیں. لیکن امت محمدیہ کو روزے کی حقیقت بتائی گئی. اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلاف ہے. یہودی آپ کو یہودی اور عیسائی آپ کو عیسائی کہتے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا کہ نہ آپ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ سچے پکے ایک موحد مسلمان تھے. اس میں بھی مسلمان ہی حق بجانب ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے. یہودی نے آپ نبی نہیں مانا اور مریم صدیقہ پر بڑا بہتان باندھا، اور عیسائیوں نے آپ کو معبود اور اللہ کا بیٹا مان لیا. اللہ نے فرمایا کہ آپ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے. اس میں بھی امت محمدیہ کی رہنمائی فرمائی. پھر فرمایا کہ اللہ اپنی جس مخلوق کو چاہے سیدھی راہ بتاتے ہیں اور ہر بات میں اس کی حکمت بالغہ اور حجت دامغہ کا کار فرمائے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. اے اللہ، اے جبریل اور میکائیل اور اسرافیل کے رب، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اور اے چھپی کھلی باتوں کو جاننے والے، آپ ہی لوگوں کے اختلاف میں فیصلہ فرمائیں گے. اے رب، مجھے اختلافی باتوں میں اپنے علم سے صحیح بات کی رہنمائی فرما. بلا شبہ آپ جسے چاہے سیدھی بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. ایک اور مبارک دعا ہے، اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعلہ ملتبسا علینا فتضلوا وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ، ہمیں حق کی حق دکھانا اور اس کی پیروی نصیب کرنا، اور باطلی باطل اور اسے محفوظ رکھنا، اور ہمارے لیے حق مشتبہ نہ بنا کر ہم کو گمراہ ہونے سے بچانا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا اور امام بنانا. آمین یا ارحم الراحمین. آج ہم چلو یہودی میں اختلاف اور کرسچنس میں اختلاف، اور ان میں آج امت محمدیہ میں کتنا اختلاف ہو گیا، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے کہ نہیں ہم حق پر ہیں، ہم ہی صحیح ہیں، باقی سب گمراہ ہیں، باقی سب غلط ہیں. تو جو اپنے آپ کو حق پر کہہ رہا ہے اس کو ایک کسوٹی دے دی گئی ہے، ایک چیز دے دی گئی ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، اس میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنمی ہوں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام کا طریقہ. اگر تم بعد کے دنوں میں یہ چیز دیکھو کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں، صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں، تو سمجھو کہ یہ فرقہ جس کو ناجیہ فرقہ کہا گیا ہے. کون سا فرقہ ہے؟ ناجیہ، یعنی نجات پانے والا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس چیز کا فیصلہ، آج ہمارے وہاں دیکھو کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو جماعتی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بوری کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کوئی کتنے ہیں، تو وہ تو اسلام سے خارجی ہو گئے. لیکن جو اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان کہتے ہیں، ان میں بھی اتنے اختلافات ہیں کہ اپنی اپنی مرضی کا دین پکڑ کر بیٹھے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہی صحیح ہے. تو اگر یہ صحیح ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کیا کریں گے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اللہ اس میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا. تو گویا کتاب جو تھی وہ اختلاف کو دور کرنے کا سبب ہے. جب تک سب کا عقیدہ توحید پر تھا تو اتفاق تھا. اب ان میں سے کچھ جماعت نکل کر شرک کرنے لگی تو اختلاف پیدا ہو گیا. کسی نے سورج کو معبود مانا، کسی نے دھرتی کو، کسی نے ان کو، کسی نے کسی بت کو. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے کتاب ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ اختلاف پر جمے رہے. آج ہم سب کے پاس بھی کتاب موجود ہے، اس کے باوجود بھی اختلاف ہے، کیونکہ کوئی کتاب کی بات مانتا ہے
کوئی ماننے سے اس کا انکار کرتا ہے، اور جو ماننے سے انکار کرتا ہے وہی اختلاف میں ہے۔ جو مان لیتا ہے تو دراصل وہ کیا ہے، وہ صحیح سچے دین پر آ گیا کہ ہاں میں اس کتاب کو بھی مانتا ہوں، اس کتاب کی باتوں کو بھی مانتا ہوں۔ بغیم بینہم، کیوں اختلاف ہے؟ آپس کی ضد کی وجہ سے۔ سب سے بڑا اختلاف اللہ کے حکم کے آگے جھکنے کی بجائے اپنی مرضی، اپنے آباء و اجداد کے دین اور اپنے جو مسلک ہے اس کی ماننا، یہ ساری چیزیں تو بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، سیدھا راستہ دکھا دیا۔ لما اختلفوا فیہ من الحق، اس معاملے میں جس میں وہ لوگ اختلاف کر رہے تھے وہ اختلاف دور کر دیا اور ان کو ہدایت دی بإذنہ، اور وہ بھی اپنے اذن کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ یہ اللہ کی اذن سے ہدایت ملتی ہے، لیکن اس کو مانگنا ہمیں پڑے گا۔ یعنی ہدایت بے شک اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، لیکن ہدایت کا مانگنا بھی ہم کو پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دیجیے۔ جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، تو من یشاء کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو شخص خود چاہتا ہے، جو ضد بغاوت چھوڑ کر اللہ کا راستہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک فرقہ ہمیشہ حق پر رہے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرقہ کون سا ہے؟ تو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے ساتھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ انا خاتم النبی لا نبی من بعدی، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کا کوئی مخالف ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ حق پر قائم رہیں اور اختلاف سے بچیں، تو پہلا کام اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس کتاب کے ایک ایک لفظ کو اپنے دل میں، اپنے عمل میں اتارنا ہے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی یعنی فرقہ واریت کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنا ہوگا۔ پھر صراط الذین انعمت علیہم والوں کا کیا معاملہ ہے کہ اختلاف سے بچنے کی دعا بھی کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے دعا پڑھی نا، اللہم ارنا الحق الحق۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ دین صحیح ہے، یہ دین صحیح ہے، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح رہنمائی کریے، حق کا راستہ دکھائیے مجھے۔ اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، جو حق ہے وہ حق کا راستہ دکھائیے اور اس پر اس کی اتباع کرنے کی مجھے توفیق دیجیے، اور جو باطل ہے وہ باطل کا راستہ بھی دکھائیے اور اس سے مجھے بچنے کی بھی توفیق دیجیے، کیونکہ دونوں ہی چیزیں، بچنا بھی اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا، یہ دونوں ہی کام کس کے اختیار میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اس کے علاوہ بھی ساری اختیارات کس کے ہاتھ میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ آگے کی آیت جو ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم سمجھتے ہو، یعنی ہم سب کو پوچھا جا رہا ہے، ہم سب بھی خطاب ہیں کیونکہ ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کہ کیا ہم سمجھتے ہیں، اس طرح سوچ سکتے ہیں؟ تو یہاں تو پوچھا گیا ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے بغیر کچھ کیے؟ ہم سب کا بھی عمل ویسا نہیں جیسا جنت والوں کا ہے، لیکن امید سب کی کیا ہے کہ جنت میں جانے کی، لیکن اس کی قیمت دینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اور جنت کی قیمت کیا ہے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، حالانکہ تم لوگوں کے پاس ان لوگوں کی مثال آئی ہی نہیں جو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ تھے، یعنی پچھلی امتیں۔ کیا حالت ان پر گزری؟ منہم البأس مستہم البأساء والضراء، ان پر مصیبتیں اور سختیاں آئیں اور وہ وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، یعنی ان پر اتنی مصیبتیں آئیں کہ وہ ہلا دیے گئے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ اس وقت کے رسول اور جو اس رسول پر ایمان لائے تھے پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، گھبرا اٹھے اور کہنے لگے یا رب اب آپ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے، کیونکہ جو چیزیں آنے والی ہوتی ہیں وہ قریبی ہوتی ہے، چاہے وہ کچھ دیر بعد ہی آئے۔ یہ بات اس موقع پر کیوں کہی گئی ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے؟ کیونکہ ہر نبی نے جب بھی شرک کے اختلاف کے دور میں
توحید کی دعوت دی تو لوگوں نے آسانی سے اس کو مان نہیں لیا، بلکہ اتنے ستائے گئے کہ قتل تک کر دیا گیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے کام میں کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی۔ انشاءاللہ قصص الانبیاء کے بعد اگر ہم سیرت النبی پڑھنا شروع کریں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں نہیں اٹھائی ہیں، اور وہ کس کے لیے؟ کہ میری امت ایک راستے پر آ جائے، میری امت خرافات سے بچ جائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر کو تکیہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت خباب بن ارت آئے اور یعنی آ کر سوال کیا، جیسے کہ اس میں ہے، یعنی مومن کی آزمائش ضرور ہوتی ہے، بلا آزمائش کے جنت کی تمنا زیب نہیں دیتی۔ پہلی تمام امتوں کو آزمایا گیا اور انہیں بیماریوں اور مصائب میں مبتلا کر کے جانچا گیا۔ باسا سے بیماریاں اور درہ سے مصائب و حوادث سے، باسا سے تنگ دستی، فقر و فاقہ، اور درہ سے بیماریاں مراد ہے۔ زلزلو یعنی ان پر دشمنوں کا اس قدر خوف چھایا کہ وہ کانپ اٹھے اور بھاری بھاری قربانیوں کے دور سے گزرے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ایمان میں پکے ہیں یا کچے ہیں۔ خباب بن الارت فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے امداد کی دعا کیوں نہیں مانگتے؟ فرمایا تم سے پہلوں کو اس طرح آزمایا جاتا تھا کہ ان کے بیچ سر پر آرا رکھ کر، سر کے بیچوں بیچ میں آرا رکھ کر ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، مگر یہ کڑی آزمائش بھی انہیں ان کے ایمان سے ہٹنے نہیں دیتی تھی۔ لوہے کی دھار دھار کنگھیوں سے ان کا گوشت پوشت نوچ لیا جاتا تھا، مگر وہ اللہ کے بندے اپنے دین پر قائم رہے۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم، اللہ اپنا دین ضرور مکمل فرمائیں گے۔ عنقریب ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ ایک سوار سنا سے حضرت موت تک بے کھٹکے سفر کرے گا اور اسے اللہ کے خوف کے یا بھیڑیے کی دہشت کے علاوہ کوئی اور خوف نہیں ہوگا، لیکن تم جلدی چاہتے ہو۔ فرمایا علم الف لام میم حسب الناس، سورہ عنکبوت آیت نمبر 29 سے 1 to 3، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا اور اللہ جھوٹوں اور سچوں کو ضرور ممتاز کر کے رہیں گے۔ خندق کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زبردست آزمائش ہوئی، جیسے کہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم، کہ جب دشمنوں نے تمہیں اوپر نیچے سے گھیر لیا، تمہاری آنکھیں پترا گئی اور جانیں کھنچ کر حلقوں میں آ گئی اور اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کی جانے لگی، اس وقت ایمان والوں کو آزمایا گیا اور سخت جھنجھوڑا گیا، جب منافق اور بیمار دلوں والے کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے دھوکہ ہی پر مبنی ہے، اور مومنوں نے کہا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے اس کا وعدہ فرمایا ہے وہ سچ ہے۔ جب ہرقل شاہ روم نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم نے دعوے دار نبوت سے جنگ بھی کی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جنگ کی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہاں۔ پوچھا کیا نتیجہ نکلا؟ بولا کبھی ہمیں فتح ملی اور کبھی ہمیں شکست ملی۔ ہرقل نے کہا پیغمبر کو اسی طرح آزمائش ہوتی ہے، مگر روشن انجام انہی کا ہوتا ہے۔ مثل سے سنت مراد ہے۔ فرمایا ومدہ مثل الاولین، یعنی پہلے لوگوں کی سنت گزر چکی۔ پھر فرمایا کہ انہیں اتنا جھنجھوڑا گیا کہ رسول اور ایمان والوں کی زبانوں سے بے ساختہ نکل گیا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی اس نازک وقت پر اگلے مومنوں اور ان کے رسولوں نے اللہ کی مدد کی دعائیں مانگی، اے اللہ دشمن کو شکست دے کر ہمارا بہترین انجام فرما، ہم سے مصائب ہٹا دے اور اپنے دین کا بول بالا فرما۔ اللہ نے جواب دیا، جواب میں فرمایا یقین مانو ہماری مدد آنے ہی والی ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ انشراح میں فرماتے ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، یاد رکھو سختی کے ساتھ ہی آسانی ہے اور رنج کے بعد ہی خوشی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کو اپنے بندوں کی نا امیدیوں پر تعجب ہوتا ہے، باران رحمت قریب ہوتی ہے اور لوگوں کی نا امیدیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کو لوگوں کی جلدی پر اور اپنی رحمت کے قریب ہونے پر ہنسی آتی ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ یہ اب تکلیف اٹھا چکا، اب بس میں دینے ہی والا ہوں، اور یہ کفر کے کلمات بولنے لگا کہ اللہ تو میں دعا مانگ مانگ کر زبان گھس گئی، اللہ تعالیٰ تو میری مدد کرتے ہی نہیں اور اللہ کی طرف سے تو میری مدد آتی ہی نہیں ہے۔ تو پہلے کے لوگوں کے جو ہے کہ کیسے کیسے آزمائے گئے۔ حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر کو ایک مرتبہ اتنا مارا گیا کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ ایک اور صحابی کو
چٹائی میں لپیٹ کر اتنا دھواں دیا گیا کہ ان کا دم گھٹنے لگا. بعض صحابہ کا کوئلے پر انگارے پر لٹا دیا جاتا اور چربی سے کوئلے کو یعنی اتنی چربی ان کی پگھلتی جسم سے جس سے کوئلہ بجھ جاتا تھا. اور سب سے بڑی مثال سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو اسلام کی سب سے پہلی خاتون، شہیدہ خاتون، ان کو تو اتنا ستایا گیا کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ ان کی دونوں ٹانگوں کو کیا کیا، 2 اونٹوں سے یا 2 گھوڑوں سے باندھ دیا اور ان لوگوں کو اشارہ کیا 2 مختلف سمت میں دوڑنے کا، اور خود آگے نیزہ لے کر کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک نیزہ ان کی شرمگاہ پر مارا، اور وہ جو گھوڑے ان کو لے کر دوڑے تو 2 طرف چیر کے دونوں 2 ٹکڑے ہو گئے. تو یہ لوگ تھے کہ اسلام پر، ہم پر تو ایسی کبھی کوئی مصیبت آئی نہیں ہے کہ ہم کو کوئی مسلمان رہنے پر کوئی مار رہا ہے، کوئی پیٹ رہا ہے. تو اتنی مصیبتیں جو آئی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہے تھے، ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو کہ خالی جنت کی دعا مانگو گے تو جنت مل جائے گی؟ جنت تو ہمیشہ ہمیشہ کا پرامن پرسکون گھر ہے، وہ ہے بھی مہنگا سودا. الجنت الغالیہ، یعنی جنت مہنگی ہے، اپنی جان کے بدلے، اپنے مال کے بدلے، اپنی خواہشات کے بدلے، اپنی ہر پسندیدہ چیز کے بدلے اس کو خریدنا ہے. ہم تو بس اس حدیث کو مانتے ہیں، جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، چاہے کلمہ پڑھ کر جتنا چاہے وہ شرک کرے، جتنا چاہے وہ اللہ کی نافرمانی کرے. اور ہم ایک ہی چیز، نہیں کلمہ پڑھتے ہیں نا تو جنت میں ضرور داخل ہوں گے. جب بھی ہم کو اس دین کے راستے میں ایسا لگے کہ بہت مشکل ہے، بہت رکاوٹ آ رہی ہے، فوراً ان لوگوں کی طرف دیکھیں جنہوں نے اس سے بڑی بڑی قربانیاں دی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے وہ کر رہے ہیں کہ کس کس طرح سے وہ آزمائے گئے، کیسے کیسے وہ ہلا مارے گئے، لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو دین سے کبھی الگ نہیں کیا کہ نہیں ہم دین پر نہیں چلیں گے اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہے اور ہم کو تو مارا جا رہا ہے اور ہم کو تو کاٹا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، دین پر ثابت قدم رہے، اپنی جانوں کو قربان کر دیا لیکن دین پر اڑے رہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.